نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين ذی قدر صاحب صد احترام معززین محترمین مخلصین موحدین مسلمین بزرگوں عزیز ساتھیوں میرے غیور مخلص موحد نوجوان بھائیوں السلام علیکم اللہ رب العزت نے اس امت تے احسان عظیم فرمایا کہ اس امت دے ہر فرد دی انسانیت نو محفوظ رکھن واسطے امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو بحیثیت رسول دے مبعوث فرمایا اللہ دے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود باوجود نو اپنی تمام رحمتاں دا مرکز بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا تاکہ جس نو بھی میرے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی نسبت پیدا ہو جائے ایسے انسان نو
دنیا دی زندگی دے اندر بھی ذلت و رسوائی تو محفوظ کیتا جائے اور آخرت دے ابدی عذاب جہنم تو بھی محفوظ فرما دیتا جائے. کیونکہ جب تک انسان دی زندگی دے اندر اللہ دی رحمت شامل نہ ہوئے اس وقت تک کوئی بشر بھی ذلت تو بچ نہیں سکتا. اس واسطے اللہ پاک نے سوہرے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود نو اپنی رحمت خاصہ دا محور مرکز مخزن بنایا ہے. اللہ نے خود فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ. میرے محبوب تواڈے وجود نو اساں پہلے ہی رحمت دا مجسمہ بنایا ہے. پھر سونے تے سہاگا اے ہویا کہ تے سونے محمد پاک دے وجود تے اساں نبوت و رسالت دا سہرا بھی پوا دیتا. پھر انہاں دوہاں دوتے میں اللہ دا خاص فضل ایسا ہویا کہ جیڑی پچھا رحمت دا خزانہ بچیا پہ آئی اس نو بھی بصورت قرآن کلام اللہ دے جا کے تے سوڑے محمد دے سوڑے دل چ جمع فرما چھوڑیا ہے. اور اس دی پھر خاصیت اے ظاہر ہوئی کہ اساں تائیں سونے پیغمبر دے دل نو جد رحمت دا مرکز بنایا ہے تا تیرے دل دیاں ساریاں سختیاں میں اللہ نے مٹا کے تائیں پیغمبر دے دل نو بھی نرم فرما چھوڑیا ہے. تو معلوم ہویا ہر انسان دی اندرونی شدت و نفرت نو مٹاون واسطے اللہ نے سوڑے محمد معصوم نو قیامت تک رحمت للعالمین بنا کے ہی مبعوث فرما دیتا ہے. جو آدمی دعویٰ کرے سوہرے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہون دا تے پھر اس دے دل دے اندر نفرت ہوئے سوہرے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے مسلمان دے بارے تو انہا دو ہچو ایک بے ایمان ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ دے قرآن دا قانون اے ہے جس دے دل دے اندر میرے محمد معصوم دی سیرت شریعت دی عزت و عظمت اور قدر پیدا ہو جائے اس دے دل دے اندر کدی سچے مسلمان دے متعلق نفرت پیدا ہو سکتی نہیں ہے. تے پھر بھی اگر وہ مسلمان دے متعلق نفرت پیدا کردا ہے یا پھر اے دو بے ایمان ہیں یا پھر ایک مسلمان ہے تے دوسرا بے ایمان. کیونکہ جیڑے ڈائریکٹ زیر تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں انہاں دی صفت خاصہ رب دے قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ رحماء بینہم. کدی بھی ایک مسلمان دوے مسلمان دے متعلق تعصب ضد اور نفرت کا شکار ہو سکتا ہی نہیں. ہاں
انہاں دے دل دے اندر جدہ بھی نفرت و شدت پیدا ہو سی تو اشداء علی الکفار. تو قرآن پاک نے یہ سبق دیتا ہے اس امت نو کہ ساری دی ساری دل دیاں قدورتاں نفرتاں تعصب ضد یک وقت اگر کوئی نسخہ مٹا سکتا ہے تو صرف او جڑا نسخہ محمد دے دل تے میں اللہ نازل فرما چھوڑے. وہ نسخہ کیڑا بڑھ کے آیا ہے؟ بولو قرآن کلام. سونے محمد پاک نو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے اور قرآن نو رحمت للمؤمنین بنایا ہے. سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قرآن والی رحمت نو جدہ کھول کے قوم تے سامنے ظاہر فرمایا تو جڑے مندے گئے وہ تو مؤمنین بن دے گئے. جنہ سوڑے محمد پاک دی زبان تے اعتبار نہ کیتا وہ مؤمنین دی لسٹ چو نکل دے. ایک گل نو سمجھو، اللہ نے اس قرآن دی تعلیم و تبیین و تبلیغ واسطے وجود محمد الرسول اللہ دا رب نے انتخاب کیوں فرمایا؟ اگلے چل دے رہے ہیں میرے اتے جڑا ہے اس نو بند کر. چلو ٹھیک ہے. دو توپاں میرے دل بھی فیٹ ہوئی ہیں کھلوتی ہیں. انہوں کسی ٹائم سجے کھبے بھی پھیر لیا کرو کرما لیا. یہ تو وقت تو پہلے میرا تیل کاٹ چھوڑے سے. توجہ کرو. اللہ پاک نے سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا تبلیغ اور تعلیم اور تبیین قرآن واسطے انتخاب رب نے اس وجہ تو فرمایا ہے کہ جیڑا میں رب دے قرآن دی تعلیم و تبلیغ دا حق اکیلا میرا محمد ادا کر سکتا ہے اتنے 1.25 لاکھ پیغمبر بھی مل کے کر سکتے نہیں ہے. اور دوسرے نمبر تے اللہ نے اے بھی مسئلہ ظاہر فرمایا کہ قرآن تے اگر ایمان رکھنا ہوئے تو سب تو پہلے میرے محمد دی زبان تے اعتماد پیدا کر. کیونکہ اس وقت تک قرآن بنے ہی نہیں جب تک میرے محمد دی زبان نے پڑھ کے سنایا. اللہ فرماتا ہے یہ لوح محفوظ دے اندر پہلے بھی موجود ہے مگر اس چھپے ہوئے قرآن نو آکے متعارف کرایا ہے تو زبان محمد الرسول اللہ نے کرایا ہے. تو تیسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس زبان پیغمبر جو اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہوئے اوہ زبان کدی رب دے قرآن دی مخالفت کر سکتی؟ بولو. جیڑی زبان چو رب لا ریب کتاب پڑھوائندہ ہے اس زبان چو پھر قرآن دی مخالفت دے الفاظ اللہ نکلن نہیں دے. یہ تو سب مندے ہو اس بات رو جی. البتہ اتنا فرق اے ہے کہ قرآن لا ریب ہے تے صاحب قرآن بے عیب ہے. قرآن اچھ ریب نہیں تے سوڑے محمد اچھ عیب کوئی نہیں.
اللہ نے اسے وجہ تو فرمایا کہ میرا سونا پیغمبر تیرے مزاج اور طبیعت اور دل دے اندر ایسی نرمی میں اللہ نے پیدا کر دیتی ہے کہ دنیا چھکی چھکی کے تیں محمد دے قدمہ دی نوکر بڑھ دی جا رہی ہے. لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر میں تیرا مزاج ترش بنائندہ، سخت بنائندہ، غسیلہ مزاج ہوندا تلنفضوا من حولک، اے شہد دیاں مکھیاں طرح جڑے لوگ جھرمٹ بن کے تے محمد دے قدمہ تے ڈھٹھے پائے انج نہ ہوئے نا. مگر میرا سونا پیغمبر تیری محبت اور عشق دی اندر آکے جھپٹا جھپٹی دے اندر اگر کسے عاشق کو لو تیری آداب محفل دے خلاف کوئی لغزش ہو بھی جائے تو فاعف عنہم، میرا پیغمبر دل تے نہ رکھی کر، میں انہاں دے دلانو جانداں تے محمد دا ہر سچا صحابی کدی دلو ہو کے تے محمد دا بے ادب ہو سکدا ہی نہیں. کوئی ہو بھی جاوے تو فاعف عنہم درگزر فروا چھوڑے. صرف درگزر بھی نہیں، واستغفر لہو، انہاں دے حق دے اندر دعائے مغفرت تو آپ بھی اپنی زبان مقدس نال فرما چھوڑی کر. کہ دوسرے نمبر تے یہ ہے کہ جڑے تیرے قدم چ آئے بیٹھے ہیں متاں ادو آدو بکواسات کرنے والیاں دی بکواسات تائیں سونے پیغمبر دے پاک دماغ تے اثر نہ کر جاویں کہ لوگ آکھنے سارے کمی کمیوڑا جائے ہیں، نکمے جائے بندے ہیں جنہاں دی گھرے چی پوچھ کوئی نہیں. نہیں میرا سونا پیغمبر اگے بھاویں اے نکمے ہن تے بھاویں کمی ہن، مگر جدد آتا ہے محمد دے قدمہ دے غلام بنے ناسا انہوں دنیا دا سردار بڑا چھوڑے. لہذا شاورہم فی الامر، جتھے بھی اگر کوئی اہم معاملہ آ جاوے انہاں غریباں دے وچ بے کے مشورہ تو چکیتا کر، تو آڈی رہنمائی میں اللہ خود فرما چھوڑے. انہاں دی اہمیت اللہ نے اتنی بلند فرمائی ہے کہ بھاویں وہ ایک چادر دے اندر بھی لپٹے ہوئے ہیں مگر میرا سونا انہوں نے غیر اہم نہیں سمجھنا. شاورہم، انہوں نے بھی اپنی مجلس شورا دا رکن بنا کے رکھ، جتھے بھی کوئی تینی اہم معاملات آ جاویں اس وقت انہاں غریبانو کٹھا کر کے انہاں دے سامنے مشورہ کیتا کر. ہاں اے ٹھیک ہے کہ حتمی فیصلہ تے محمد الرسول اللہ دا ہونا ہے، مگر پھر بھی فیضا عظمتا جدا اپنے کسے مشورے دوتے اتفاق ہو جائے تو اپنے مشورے دوتے اعتماد یقینی نہ رکھے آئے، پھر بھی کم کرنا ہوئے تو فتوکل علی اللہ، اس اللہ تے امید رکھ کے کم تو جاری کرے، کامیابی میں اللہ خود نصیب فرما چھوڑے. تو اے اللہ دے قرآن نے ثابت فرمایا ہے کہ اگر بندے دی اندرونی بیرونی ظاہری باطنی اصلاح دا مرکز بن کے آیا تو صرف رب دا قرآن آیا. کیڑی کتاب آئی ہے؟ بولو تو صحیح یار، یہ اللہ دا قرآن آیا. آج اکثر تو سائنجے رٹھے رٹھے تے کاوڑے ہوئے تے رسے ہوئے تے ناراض ہوئے خیر تے ہے تو انو آجے آج یہ نعرے مرے سے جو پیسے ڈھیر سارے لئی غلط ہے. تو اللہ پاک نے اس امت تے احسان عظیم فرمایا ہے کہ اس دی فلاح دارین واسطے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا. بازے لوگ یہ آتے ہیں سونیا
تو نہ ہوندوں تا اے جہان بھی اللہ فرماتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق الا بالحق اے ان اظہار الحق اللہ فرماتا ہے اسا کہیں واسطے زمین و آسمان نہیں بنایا میں صرف بنایا تا اپنی توحید دے وجکار واسطے بنایا ہے کچھ لوگوں نے یہ آکھنا شروع کر دیتا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگ بالی جڑا دھواں اٹھیا او آسمان بن گیا جڑی سوا بنی آئی او زمین بن تے کئیاں نے یہ آکھیا بھئی یہ جڑی زمین کدی زلزلہ نہیں آتا ہلن لگ ویندی او آدن بھئی تلے انہا ستاں زمینہ دے تلے ایک داند کھلوتا ہے او دے سنگا دوتے اللہ نے ستے زمینہ ٹانگ کے کھلاری ہوئی ہے جدہ او دے کانوں کھورک ہوندی تو انہیں کھڑکائندہ نا تو زمین بھی ساری ہلن لگ یعنی دیکھ لو بھئی جدہ بندہ انسانیت جو نکل دا ہے تو اس وقت خدا دا بھی مقابلہ کرن تو راندہ نہیں بھئی اللہ دے بندے ہو تو اڈا عقل نہیں اس چیز نو تسلیم کرے دا بھئی جدہ زمین ہائی کوئی نہ تا حضرت علی آگ بالی کتھے وہ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں جدہ اجا زمین ہے ہی کوئی نہ تا حضرت علی آگ بلے سی بجھ سی سوا بن سی تائیں زمین بن سی نا جدہ اجا زمین بنی نہیں حضرت علی آگ بالی کتھے وہ گل دی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں تو رمضان تھوڑی یہ سائڈ تھے حضرت اور کرسی تھوڑی یہ سائڈ تھے یہ ڈسٹارٹ تھا ہوندے رہا سا آج صاحب یہ بزرگاں بھی کرسی تھوڑی پڑے تھوڑی پچھ کر لو یہ وقت سٹینڈ حل در ہے اللہ پاک فرماندا ہے ہون تے آون وچ ڈھیر سارا فرق ہوتا ہے لوگاں یہ مشہور کیتا کہ سونیاں تو نہ ہوندو اللہ فرماندا ہے ہون والی گل نہیں البتہ انج آکھو سونیاں جے تو رسول بن کے نہ آندو تے اے جہان جہان نہ رہا ہون ہور ہوندا ہے تے آون ہور ہوندا ہے اللہ دے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نال جس انسان دی اندرونی بیرونی سچی نسبت پیدا ہو گئی اللہ فرماتا ہے اس بندے نو نہ دنیا تے میں اللہ ذلیل ہوڑ دے نہ تے نہ آخرت چوڑ دے اگر دنیا دی زندگی دے اندر ہر مولوی تے پیر نال بندے دا تعلق تے جوڑ بڑھ جائے تے ایک شین شاہ منیر محمد الرسول اللہ نال تعلق تے جوڑ نہ بڑھے اللہ فرماندا ہے وَتَّنُ انسان صدامہ کی ضرورت کوئی نہیں کَمَثَلِ الْقَلْبِ کَمَثَلِ الْقَلْبِ کَمَثَلِ الْحِمَارِ اولئک کالانعام بل ہم اضل تو مطلب کیا ہے قیامت تک اگر انسانیت کا صحرا بڑھ کے آیا ہے تو صرف میرا محمد الرسول اللہ بڑھ کے آیا ہے لفظ اتھے بولے ہے لن تلا ہو یہ لفظ اللہ نے داؤد علیہ السلام دے بارے بھی بولے ہے النا لہ الحدید اسا داؤد پیغمبر دے اندر ایک خاصیت رکھی ہائی کیونکہ داؤد علیہ السلام لوہارا لکم کرے دے
زیرہ بکتر بناونی، تلواراں بناونیاں، ڈھالاں بناونیاں، تو جس وقت لوہے دا وہ کم کرے نا تو عام طور تے تا لوہے نو نرم کرنے واسطے بھٹی دے وچ سٹنا پوندا ہے، پاک دے اندر کندن ہوندا ہے، نرم ہوندا ہے، پھر لوہار جڑے پاسے انہوں موڑنا چاہے موڑ سکتا ہے۔ مگر داؤد علیہ السلام نو اللہ نے ایک امتیازی صفت و کمال نال نوازے ہویا کہ جدا انہاں لوہے دی چادر نو استعمال کرنا ہوئے آتا انہاں نو اگ نہیں بالنی پوندی، وہ انہیں چیر پھاڑ کے تے بنا چھوڑیں دے ہاں جیوے درزی کپڑے نو چیر پھاڑ چھوڑیں دا ہے۔ اللہ فرماتا علنا اسا او دے واسطے لوہے نو نرم فرما دیتا۔ مگر سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ نے سونے پیغمبر دی جڑی امتیازی خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، تلین جلودہم، میرا سونا محمد الرسول اللہ جدا اے میں رب دا قرآن پڑھ کے سنائیں دے، اس وقت سنن والیاں دے چمڑے جلد تے انہاں دے دل سنن پتھر دلانوں بھی میں اللہ نرم کر چھوڑیں دا، یعنی جڑا ہتھوڑا کسے لوہے دوتے اثر نہیں کر سکتا، اتھے میرا محمد جدا میرا قرآن پڑھ کے سنائیں دے تا اسا پتھر دلانو موم کر کے محمد دے قدمہ دا نوکر بنا چھوڑے دے۔ کیا مطلب ہے یار کتنا مزہ آندہ ہونے جد صورت جسامت والی بے مثال ہوئے تے قرآن علی صورت لا ریب با کمال ہوئے، اس وقت میرا سونا محمد الرسول اللہ جد قرآن پڑھ کے سنیں دا، اس وقت سنن والے انہاں دے دل اس گل دے منن تے مجبور ہوئیں دیا، نہ پڑھ کے سناون والی صورت غلط ہو سکتی ہے، نہ پڑھی من والی قرآن والی صورت غلط ہو سکتی ہے، نہ پڑھ کے سناون والے دے چہرے تے وجود عیب آ سکتا ہے، نہ پڑھی من والے قرآن دے اندر عیب آ سکتا ہے، انہاں دا دل منن تے مجبور ہوئیں دا، یہ ساری دنیا دے اندر سچیاں دا سہرا ہے تو اکیلا محمد الرسول اللہ بن کے آیا ہے۔ اس وجہ تو جیویں جیویں اللہ دا پیغمبر دن پہ دن ترقی کرتا اللہ دا قرآن پڑھ کے سنیں دا جا رہا ہے، مگر اگوں مقابلہ کرنے والیاں نے مقابلہ تے مخالفت کرنی شروع کر دیتی ہے۔ بھائیو ایک گل ذہن دے اندر رکھے آئے کہ جس نے بھی میرے سوڑے پیغمبر دی مخالفت کی تھی آئے، انہوں نے نہ ظاہری میرے پیغمبر چو عیب نظر آیا ہے، نہ باطنی سیرت کردار دے لحاظ نال میرے پیغمبر چو عیب نہیں نظر آیا۔ یہ نہ سمجھے آئے کہ پیغمبر دے وجود چو کوئی غلطی سرزد ہوئی ہونی آئے، پیغمبر دے وجود چو کوئی عیب ظاہر ہونا ہے، تاں لوگا میرے محمد دی مخالفت کر دیتی آئے۔ مخالفت کسے زیادتی دی وجہ تو نہیں ہوندی، بازے حسد دی وجہ تو بھی ہو جاندی آئے، بازے انہیں بندے دے دل دے اندر حسد دی وجہ تو کسے دے بارے نفرت پیدا ہوئیندی آئے۔ ایک دن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا، جاگ دے پہو
اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ میں تا گلاں انہاں دے نال اوے کرنا جڑیاں گلاں کرن دا آرڈر تو رب میں محمد نو دیندا ہے اللہ ول اے مینوں ساحر کیوں آدیں ول اے مینوں شاعر کیوں آدیں ول اے مینوں کاہن کیوں آدیں ول اے مینوں دیوانہ تے پاگل کیوں آدیں ول اے میرے رستے دوتے رکاوٹاں کیوں کھڑیاں کریں دے حالانکہ انہاں دا دل بھی منیندا ہے کہ محمد بھی سچا ہے تے محمد دا قرآن بھی سچا ہے ول بھی اے میرے قتل دے منصوبے بھی بنائی دے اگو اللہ نے کیا جواب دیتا ہے یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ میرا سونا پیغمبر اے تیرے نال مقابلہ تائیں کریں دے کیونکہ لمحہ بلمحہ تے پیغمبر تے فضل و عنایت کرن والا کون ہے اللہ دے نال اندے شرم تے نہیں آندا کرنا ہے میرے نال نال بولو تواڈے بولن نال اے نہیں ہے جو میرے کوئی کرنٹ آوا ہے تسا بولے سو صرف میرے دل دماغ نو تسلی ہو سی کہ تانوں میری گلاں دی سمجھ آندھی پئی ہے توجہ کرو میں کوئی بہت بڑا علامہ تو نہیں ہوں مگر جتنی اللہ نے سمجھ دیتی ہے آج میں زیادہ تو زیادہ کوشش کرنی ہے کہ تینوں رب دا قرآن رج کے سنایا جاوے اللہ کریم کے پیا فرمائندہ ہے یحسدون الناس علامہ آتاہم اللہ من فضلہ دن بدن تے پیغمبر نو میں اللہ عروج جو دیندہ جا رہے ہیں تے پیغمبر تے میں اللہ دے فضل و عنایت جو وقت دے جا رہے ہیں اے تا انہاں دا دل بھی منیندہ ہے کہ محمد دے نال دا سچا دنیا تے کوئی نہیں مگر یحسدون انہاں نو اندر حسد کھاندا ویندا ہے کہ اے کل دا یتیم ہو کے سارے قریشیاں نو تے سارے علاقے نو اپنے قدمہ دے پچھے ٹریندا ویندا ہے ساری دنیا ادے مگر ٹرن والی ہے تے اساں تھنے پنے مولویاں تے پیرا تے نمبردارا نو پوچھدا ہی کوئی نہیں ہے اس وجہ تو اے تائیں پیغمبر دے نال حسد دی وجہ تو تیرے نال مخالفت کرے دے مگر وہ میرا پیغمبر پریشان نہ ہو پاویں ساری دنیا بھی تیرے نال حسد کرنے والی کیوں نہ ہوئے تیرے ذمہ کم ہے کہ میں اللہ دے قرآن دا تعلق تو کدی بھی کمزور نہ ہون دے او میرا پیغمبر رکاوٹاں ہوئن تاویں قرآن سنا تیرے قتل دے منصوبے ہوئن تاویں قرآن سنا تیرے رستے تے کندے نچھور کیتے جاویں تاویں قرآن سنا یہ تیریاں معصوم تھیاں دیاں گلاں تے چاٹا ماریاں جاویں تاویں میں رب دا قرآن سنا یہ تیریاں زلفاں دے اندر کوڑا کرکٹ بھی سٹیا جاوے تاویں میں رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیا وہ تیرے منن والیاں نو انگاریاں تے لیٹایا جاوے انگاریاں تے لیٹ لیٹ کے انہاں دیاں چربیاں پگھل جاویں تاویں میرا محمد میرا قرآن سناونا ہے تیرے معصوم غلاماں دیاں بچیاں دے کناں نو چیر دیتا جاوے تاویں میرا قرآن سناونا ہے یہ تیرے غلاماں دے وجود دوتے لوے دیاں کنگیاں پھیر پھیر کے چمڑا اتھیڑ دیتا جاوے تاویں میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سناونا ہے جدا ہر جاتے تو میں رب دا قرآن سناونا ہے وال میں اللہ دا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس میرے قرآن نو جب
تو مار کے رکھ میرا محمد، ساری دنیا تیرے مقابلے جا جائے، تیرا وال بھی ڈنگا کر سکتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے میرا سونا محمد رسول اللہ تے جڑے تے پیغمبر دے آغوش چ آندے جا رہے ہیں، جڑے تے پیغمبر دی خدمت تے صحبت چ آندے جا رہے ہیں، انہاں نو آ کے تساں کلے نہ اپنے آپ نو سمجھے آئے، انج نہ سمجھے آئے کہ پیو سانو چھوڑ گیا ہے، انج نہ سمجھے آئے کہ مالوی تے پیر چھوڑ گیا ہے، انج نہ سمجھے آئے کہ لگ دے لیندے چھوڑ گئے، اساں کلے رہ گئے آئے۔ اگو اللہ فرماندا انہاں نو آکھ دے قال اللہ انی معکم، قال اللہ انی معکم، انہاں نو روندے ہویا نو تسلی دے، کلے تا او ہوندے جنہاں دے سر تے او نہیں ہوندا، تساں کیوں کلے ہو؟ انی معکم، میں اللہ تواڈے نال ہاں، اللہ تو ساڈے نال تک ہے، مگر جے کدائیں دل دے اندر دکھ زیادہ آ جاوے تے ساڈا دل کرے کہ اسا اللہ نو ملنا چاہنے آئے، تو کتھے مل سے تے کیویں مل سے؟ اگو اللہ فرماندا ہے اگو کام کیڑا کرے آئے لا ان اقامتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہ وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات۔ کریم فرماندا ہے میں توڑے نالا کہ جدہ مینو ملنا ہوئے تا اقامتم الصلاۃ، نماز دا آکے ادا کیتی کر، میریاں تعریفاں میریاں میرے سامنے چکیتیاں کر، جدہ سجدے تو آونا ہے تا تیرا سر جا کے میں اللہ اپنی رحمت دی جھولی چپا دیونا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرمائندہ ہے جے مینو ملنا ہوئی کیونکہ میں پاک میری ذات بھی پاک ہے، میری صفات بھی پاک ہے، جے پاک نو ملنا ہوئے تا جسم دا پاک ہی ہونا ضروری ہے، تے تیری غذا دا بھی پاک ہونا ضروری ہے، جے جسم نو پاک کرنا ہی تا نماز نو نہ پیا چھوڑے، تے جے غذا نو پاک کرنا ہی تا زکاة دیندہ رہ جاوے، یعنی حرام دے نیڑے نہ پیا جاوے، اے دو کام تو چکر، میں اللہ دا وعدہ ہے جتھے بھی ہویوں میں اللہ تیرے نال، انی معکم، جنہوں اللہ تسلی دے وے یار پریشان نہ ہو میں تیرے، بولو تو صحیح یار، انہوں ٹینشن لمن کی ضرورت ہے، تے بندے نو جدہ چوکھی ٹینشن ہوئے تویز لیندہ ہی اسے لے نہیں لیندہ، بس سال ہو گیا شادی کیتے ہیں دھی پوتر نہیں پہ ٹینشن نہیں جا گیا، اس واسطے ہونوں کی دے ٹور پہ جیڑے بدھی بیٹھے ہوئی بولو چاہ، مسیحتے جو بیٹھے ہوئے سیدھی گال تا خدا دے گھارے جی بنو جا ٹور پہ جیڑا کم رب نے دسیا، جیڑا طریقہ میرے محمد محبوب نے دسیا، جس دی بات تے اعتماد کرنال تو جہانہ دی عزت کی ضمانت رب نے دیتی ہے، یہ اس پاسے نہیں ویندہ، یہ ادھے ویندہ جی دے اس رو مولوی ادھے لے، کوئی ایسا تویز ہے بھامے بندہ لکھ روپیہ لے لے، مولانا ولی محمد صاحب دے گلج گھات کے انو جوان کر چھوڑے، ہے کوئی تویزی؟ بولو نا یار، کوئی نہیں، تم اور ڈوب مرو، تویزاں شویزاں دے اندر ککھ کوئی دے، عزت تیری میری اللہ دے قرآن نے جڑی دسی ہے،
صرف اور صرف اس بات تے ہے کہ ساری دنیا دی زبان دے اندر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے مگر میرے محمد دی پاک زبان وچ مغالطہ نہیں آ سکتا۔ تے جیڑا وطوی پیغمبر دی زبان تے اعتماد نہ کرے وہ بھاویں جیڑی جماعت دا بنے رہ جائے اس سچ اسلام سارے بولو بھاویں کلیم اللہ ہو مرکزی ہوئے تے بھاویں اشاعت التوحید ہوئے تے بھاویں ساویاں ہوئے تے بھاویں کالیا پگا ہوئے بھاویں چلے لگائے بھاویں جبے تے کبے پائے بھاویں جوڑ تے نعرے لگائے یہ تے کافر نال تا جوڑ ہو سکتے ہیں جس دا جوڑ میرے محمد نال ہو گیا ہے مردہ مر سکتا ہے کدی میرے محمد دا مخالف ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تاں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ ساری دی ساری رحمتہ دا خزانہ بن کے آیا تا میرا محمد پاک بن کے آیا۔ دو جہانہ دی اگر عزت تے بھلائی تے فلاح دارین اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو تیری میری زندگی دے اندر رحمت دا ہونا ضروری ہے۔ بولو نا یار، آپ نہیں سے آتے یار اسد بڑے گناہگار ہیں، اللہ اپنی رحمت نال ہی ساڑے بیڑے اتھے کئی شاہ یاد آن دیئے، بولو نا رحمت نال۔ اللہ فرماتا ہے جیڑی رحمت نال تیرے بیڑے پار ہونے ہانو رحمت دا سمندر بے کنار قرآن دی شکل ہے جو تیرے گھر تک پہنچا چھوڑے اس دی عزت میں قدر کر۔ پھر وینے ہیں جو کیڑا کہے کوئی تیرے تے پھوکا منتر ٹونا ٹپلا کچھ کر سکتا ہے، یہ تیرے نال اس قرآن دے نال تعلق تے نسبت دی وجہ تو کوئی تیرا مخالف ہو گیا، کوئی تیری جان دا دشمن ہو گیا، کوئی تینو بکواسات تے خرافات تے لغویات بکدا پہ ہے۔ اللہ دی قسم کلیم اللہ اگر جان کے جھوٹ پہ بلندہ ہوئے اللہ شالا کلیم اللہ دی شکل ہی تھائی پھٹا دے وے۔ اللہ دا قرآن آتا ہے لا یخافون لومت لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کوئی تینو بھوکدا ہے پرواہ نہ کر، کوئی مخالفت کرتا ہے پرواہ نہ کر، کوئی حسد کرتا ہے پرواہ نہ کر، تو میرے قرآن علی تبلیغ تو جاری رکھ، ہمیشہ تیری عزت کی حفاظت کا ذمہ وار ہے تو کون ہے؟ ایک اللہ۔ ایک ہوندی ہے عداوت، ایک ہوندی ہے ملامت، تو سمجھ رہے ہو؟ ایک کے ہوندی ہے عداوت، ایک ہوندی ہے ملامت۔ عداوت اور ہوندی ہے تے ملامت اور ہوندی ہے۔ عداوت کر دن دشمن، تو سمجھ رہے ہو؟ تے ملامت او کریں دن جڑے کاچھے جو دے ہوتے ہیں۔ عداوت اور ملامت، عداوت یڑی ہے وہ تو نکھڑ کے نتر کے وہ تو دشمن ہے، پتہ ہے بندے نے جو میرا ایک یہ لگ رہا ہے دشمن ہے۔ تے ملامت ودے کچھ نہ آلوں دے مگر جو ہی موقع ملتا نے کوئی نہ کوئی شرلی چھوڑاں تو کھلون دے۔ بولو نا یار، ملامت اپنے کر دے، عداوت بگانے کرے دے۔ بگانے دی عداوت اتنی تکلیف نہیں دین دی جتنی اپنے دی ملامت تکلیف دین دی ہے۔ انجھے ہوندہ کہ نہیں ہوندہ؟ اللہ فرماندہ لا یخافون لومت لائم۔ اے جڑی اپنے دی ملامت سن کے تیرا دل دکھ دا ہے نا تو پریشان نہ ہویا کر۔ تیری جو کچھ بھی تیری مخالفت یا ملامت انہوں کریں دے ویسن، ہمیشہ مخالفت ملامت اس وجہ تو کیتی جاندی ہے تاکہ اگلے بندے دی عزت دا گرام گرایا جائے، اس دی حیثیت نو داغدار کیتا جائے۔ اللہ فرماتا او تینوں مٹاور دی کوشش کریں دے ذالک فضل اللہ، او مٹائیں دے ہن میں لمحہ بلمحہ ایو جا مومن نو وطائیں دا رائے ویدہ ہونا، او دو میں عزت عروج ہو رہتا رہے۔ تاں ایک موقع تھے اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ
میں انہوں آکھے بھی یہ لا اسألکم علیہ مالا، مینوں تواڈی مال و دولت دی، تواڈیاں براتاں دی، تواڈی جمراتاں دی، تواڈی کلخانیاں دی، 11ویں دی، 14ویں دی، 7 دی، 40 دی کوئی ضرورت نہیں، مگر یہ وقت بھی میرا مقابلہ کر دے۔ ایک دن اللہ نے فرمایا ذرنی ذرنی چھوڑ مجھے، حضرت لفظی معنی یہ نہیں پڑھنا، ذرنی چھوڑ دے مجھے۔ اور اللہ نو کون پھنس سکتا ہے؟ اب بولو تو صحیح یار، اللہ نو انہی ہوندہ جی میں دو بندے لڑ دے پہ ہوں تو بندہ انہوں نے چھوڑایا رہا تو اگلا دے ہٹے نا میں نہیں چھوڑے نا میں نے اتنا مکر دے آدھے نہیں دے دو لڑ دے پہ ہوں تو ایک نو چھوڑائیے وہ واتوی الر کے ویندہ وعدہ ہٹے نا ایک باری چھوڑے نا میں نے۔ ایک دن اللہ نے فرمایا زارنی والمکذبین، میرا سونا گل ہے میں جدہ ہی نہ دا رگڑا کٹھن لگتا اگوتا ہے محمد دے چہرہ آوائدہ ہے۔ ذرنی ایک باری پچھا ہٹے نا تو میں نہ دا میچا لے لوا ہوتا کونے جڑا میرے محمد کی بے ادبی کرنے والا ہویا۔ ذرنی اتھے فرمایا سورت مزمل دی آیات ہے ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومحلہم قلیلا۔ دوسرے مقام تے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، میرا سوڑا پیغمبر جیڑا بھی تیرا نال مقابلہ کرے پر کے کرا ہے اسا وقت ایس چیز نو ویک کے تیرے دشمنوں نو چھوڑ دینے ہیں، اسا انہیں جاؤ کتیا کھاندہ رہو، تیرا منہ نہیں تیرے سائیہ دا منہ ہے۔ جدا اللہ قہر سٹن لگتا ہے اللہ دا موقعان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا محمد میں قددی دنیا تباہ کر چھوڑی ہوئے ہاں مگر جدا بھی میں کرن دا ارادہ کرے نا اگوتا ہے محمد دا چہرہ آئیدہ ہے۔ میرا سونا اسا تیری خاطر کتیاں نو پالنا گوارا کر سکتے ہیں مگر محمد دی شکایت بردا آئیدہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسا با کمال پیغمبر جدہ اس امت نو ملے آئے، اس نے آگے اپنی زندگی دا شب و روز اس چیز تے صرف کر دیتا ہے کہ کوئی بندہ اس رحمت نبوت تو محروم نہ رہے۔ اتھائی ایک چھوٹی جی گل پچھا چاہ تو آڑے کولو مشورہ ہوئے نا، مشورے نالی پچھا ہے جنہی متوت کی نہیں میری پچھی ہوئی تو انہوں پٹھی ہی نہ پائے ہو جائے جیڑا بندہ داڑھی منائندہ ہے اس سوڑے محمد دی سیرت چوئے کیڑا رحمت اللہ عمل ہے جس دی بنیاد تے تو ہمیشہ رگڑا کہ محمد دے چہرے دی بے ادبی کرے لگے۔ ہوں اتنے سجے کھبے وید دیو اینجنے وید دیو اپنے گریبان ہے یا تو سوڑے محمد معصوم و مخدوم دا کلمہ پڑھنا چھڑ دے تو کو ساڑھا سوڑے پیغمبر نال تعلق ہے تو ان کسے مجبور کیتا ہے؟ اچھا ہون تو سا جتنے مسلمان بیٹھے ہو تو انہوں کسے مجبوراً سوڑے پیغمبر دا کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا ہے؟ یہ کوئی توڑے ویچ مجبور ہو کہ مسلمان ہوئے بیٹا وہ ہاتھ کھڑا کرے خوشی نال ہوئے یہ جو چپ کر کے بیٹھی ہو میں نے پہلے اے تسلی کراؤ بھئی ہو مسلمان کے کئی اور بلائیں ہوتے ہیں مسلمان ہی ہو نا اچھا چلو اللہ شاءاللہ خاتمہ بالایمان فرمائے تو کرما لے مسلمان جو ہیں تو خوش ہو کے دھڑلے نہ علاقہ الحمدللہ مسلمان ہیں خوشی نال پڑے آنے خاندانی مسلمان آنے پائے ہو جے اگر تو انکار کر دے میں تو انہوں کیڑا کسے پھانسی چاہ دے تو انہوں کسے کوئی تکلیف دیونی تیری مرضی تو اپنی خوشی نال مسلمان ہوئے ہیں تو جے خوشی نال ہوئے ہیں تو خوش ہو کہ محمد دے چہرے دا بھی حیاء کیتا کر تو انہوں کسے مجبور تا نہیں کیتا
جی اپنی مرضی نال ہویا تو خوش ہو کے سوڑے محمد دی جیویں سیرت نو مننا فرض ہے انجے محمد دے چہرے تے صورت دا حیا کرنا بھی فرض ہے۔ ارادہ ہے میں ہن زیادہ نہیں چھلیندا اتنا کرو ارادہ تا کرو چا اچھا واتوی لنڈے ہاتھوں نہ کیتے نے جڑے کچھ نہ کچھ اتنی رکھائی ودے آن جڑے رگڑائی بیٹھے انہاں واتوی لنڈی انگلی اتا نہیں کی او کرما لے ہاتھ چا اتا کرو توفیق تا اللہ دے سیدھا۔ میں تو انہوں یہ نہیں آکھا بھئی چلے دا کوئی ارادہ لکھا ہو جائے صرف اے ہے بھئی سونے محمد دے انہاں والا دا حیا کرو اوہ اللہ پاک انہاں والا دا حیا کر دیا ہویا اپنے قانون تبدیل کر دیندہ ہے مگر محمد دے چہرے دی لاج کر کے بھی کھا چھوڑے دا ہے۔ محمد پاک دا انج کر کے ویکھنا بھی محمد دی ادا رب نو اتنی پسند آئی ہے۔ اللہ مسئلہ اگلا پچھے بیان کیتا ہے تے پہلے قرآن بنا کے محمد دی ادا دا ذکر فرمایا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء اے ہائی محمد دی ادا تے اگلا جڑا فیصلہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا مسئلہ پیچھے دسیا پہلے محمد دی ادا دا اعلان فرمایا ہے۔ اتھو معلوم ہوندہ ہے کہ خود اللہ نو اپنے محمد معصوم نال کتنا پیار ہے۔ خیر بارہ اللہ کریم نے تا اپنے سونے پیغمبر نو فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ توہیں ساڑھے قرآن نو کھول کھول کے سناونا ہے باقی تیری حفاظت ذمہ وار کون ہے بولو یار اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک میرا سونا پیغمبر تمہیں تبلیغ کرنی ہے تو میں رب دے بولو تیرا تبلیغی نصاب بن کے آیا ہے تو کیڑی کتاب آئی قرآن آیا ہے ایتا میں نو پتہ ہے کہ جدہ تو ساڑھے قرآن دا پیغام پہنچاونا ہے اس وقت تیرے اپنے بھی بگانے بنوئی سین اس وقت ساری قوم تے برادری تائیں پیغمبر دی جان دے بھی دشمن بنوئی سیل تائیں پیغمبر دے منصوبے قتل دے بھی بنائے وئی سیل مگر میرا پیغمبر میرا تیرے نال وعدہ ہے واللہ یعصمک من اللہ تیرے ایک ایک رونگٹے دا محافظ کون ہے حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول ساری قوم تے برادری رل کے آ گئی ملنت تے ترلا کرن لگ گئے تے انہاں دی منشا اے آئی کہ ودو لو تو دہنو فیدہنو کچھ ہاتھ ہولا رکھے کر محمد پاک تو کو جو اتو تلے تھیا تے اسا کو جو تلوں اترے گوئینے آئے رل مل کے گزارا کرنے آئے مگر اللہ دا پاک پیغمبر والوی ڈنکے دی چوٹ انہوں جواب پیا دیندہ ہے اتلو ماں من الکتاب اللہ دا پاک پیغمبر فرماتا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب
میرے نال کوئی رلے تے بھاوے نہ رلے میں محمد دا ہر وقت پڑھ پڑھ کے سناونا ہے تو کڑی کتاب سناونی ہے اتلو ما الیک من الکتاب جیویں جیویں اللہ میرے اوتے بذریعہ وحی دے اے قرآن نازل کریں دا وینا ہے میں محمد تونوں پڑھ پڑھ کے سنیں دیا جاونا ہے میں برادری نالوں پھٹ کے رہ سکتا مگر قرآن نالوں میں محمد تعلق تے رشتہ نہیں ترٹ سکتا لہذا اللہ دے پاک پیغمبر نے دھوک جواب دے دیتا ہے میرے نال رلو تے بھاویں نہ رلو بھاویں میرے نال عداوت مخالفت ملامت بھی کریں دے رہ جاؤ میں محمد دا اجو جواب سن لو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب جویں جویں اللہ نے مینوں حکم دیتا جاونا ہے میں انجے پڑھ کے توانوں سنیں دیا جاونا ہے انہاں آکھیا سا تینوں مٹا دیونا ہے انہاں آکھیا سا پھوکے مار کے تینوں ختم کر دیونا ہے اکو اللہ دا پاک پیغمبر آتا ہے واللہ جیڑا کچھ میرے کولوں ہونا ہے او میں کرنا ہے جیڑا تواڈے کولوں ہوندا او کر لو میرا وال بھی ڈنگا کر سکدا بولو کیونکہ میری حفاظت ذمہ وار کون ہے بولو میری حفاظت ذمہ وار کون ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی جاواں زد دا علاج کوئی نہیں آئے میں اس وجہ تو انہوں قرآن پڑھ پڑھ کے سنائی دا بیٹھا گا کیونکہ قرآن ہی واحد کتاب ہے جڑی دل دیاں سختیاں نو مٹا کے تے نرمی پیدا کر دیں دی آئے دل دیاں قدرتا ہٹا کے تے رحمت نو بھر دیں دا آئے اور تھوڑے جیا تواڈے کولوں میں مسئلہ پوچھ دا اللہ دے پاک پیغمبر دی مخالفت ہوئی کہ کوئی نہ اپنے نال رل کے منافق جڑے وچ ودے آن او پیغمبر دی ملامت کریں دے ہن کہ کوئی نہ مگر ودوی اللہ دا پیغمبر پہ آدھا ہے میرا وال بھی ڈنگا کر سکدا کیونکہ پیغمبر دی حفاظت دا ذمہ وار کون بولو اللہ خود فرماتا ہے کہ لا تخلف المیعاد میں اللہ اپنے وعدے دی مخالفت بولو اللہ اپنے وعدے نو توڑ نہیں پہندا مخالفت نہیں کرے خلاف ورزی نہیں کرے اللہ دا وعدہ ہے تو قرآن نو نہ چھوڑ میرا پیغمبر تیرے ایک رونگتے دی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے مندے ہو اس گل جہندہ عقیدہ او ہاتھ کھڑا سارے دا عقیدہ ہی کہ پیغمبر دے ایک وال دا محافظ کون ہے اے تساں جٹا مان لیا اے گل مولوی نو سمجھ کیوں نہیں آتی تساں تو مان نہیں لئی کہ منافقانہ ہی منی بیٹھے دل مندہ ہے کہ اللہ دا جڑا وعدہ ہے اللہ وعدہ لا ریب کریں دے لا شک کریں دے سچا کریں دے پکا کریں دے تے حق کر کے بکھا دے ہے اللہ اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کریں دا اے اسا تسا سارے مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنا وعدہ نبھایا ہے کہ پیغمبر دے کسے ایک رونڈے دتے بھی کسے دا کوئی اثر چلن نہیں دیتا او دے ایک رونڈے دا حافظ کون ہے ایک اللہ ہے تے جیڑے محمد کریم تے جادو دا اثر مندن انہاں کنجرائے گل منی ہون تھوڑے جے ڈھلے پائے گئے ہو جیڑے آدھے نبی تے جادو چل گیا ماذ اللہ پیغمبر دے
مبارک دے والی ڈھائے جائے جڑے آ دن کے جادو دی وجہ تو معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد محمد پورا سال نہ مرد ہو گئے. انہاں رسول دی عزت کی تھی, انہاں قرآن دی عزت کی تھی. بولو نا. تے مسلمان بندہ نہ محمد دا بے ادب ہو سکتا ہے نہ قرآن دا بے ادب ہو سکتا ہے. انجھے ہے تے جیڑا قرآن دی بے ادبی کرے کون ہے؟ جیڑا نبی دی بے ادبی کرے او کون ہے؟ کلیم اللہ ہوئے تو کافر, مرکزی دا تب کافر, اشاعتی ہے تا کافر, بریلوی ہے تا کافر, سنی ہے تا کافر. ساری دنیا کافر ہو سکتی ہے مگر قرآن لا ریب ہے, میرا محمد بے عیب ہے. اے علامہ احمد سعید خان جو تے رب دیا کروڑ حرامتا ہوئے اس اپنے گھروں نہیں یہ مسئلہ کڑیا. اس واسطے وعدہ ہے جڑے نبی دے تے جادو دے اثر دے قائل ہل, اے محمد دی عزت دے دشمن ہل, اے پیغمبر دی عظمت دے دشمن ہل, اے پیغمبر دے ادب دے دشمن ہل. اس واسطے ساری دنیا نال مخالفت چل رہی ہے مگر ڈنکے دی چوٹ اعلان فرمایا ہے کہ یارو میرے پیغمبر دی وجود تے کسے دا اثر ہونا تو گزاریا, میرے محمد دی تھوک دتے بھی کسے دا اثر نہیں ہو سکتا. اتھے زد اور تعصب نہیں, اتھے معاملہ ہے عظمت محمد الرسول اللہ. اللہ دا وعدہ ہے میرا محمد اسا تیرے وال نو بھی کھائیں سامر, مگر اے اپنی گوگی پکاون دی خاطر کہا دن جادو پر حق کے. کیوں بھائی؟ اے جنہیں نبی تے ہی چل گئے تھک کی دے اپنا تندور بالن واسطے تسا اگو ڈھال میرے محمد پاک نو بنائی دے ہو. جادو تو اپنی جگہ تے رہ گیا. میرا چیلنج ہی نے دنیا دا کوئی ملنا مینو وکھائے جا کہ سوڑے محمد پاک نے تھوک مبارک سٹی ہوئے تے اللہ او دی تھوک نو زمین تے ڈھان دیتا ہوئے. بولو جس پیغمبر دی تھوک دی اللہ اتنی عزت کرے دا ہے کہ جدائیں لعاب دہن سٹن لگ دن کوئی نہ کوئی محمد دا غلام آگے اپنے ہتھاں تے لے لئی دا ہے. این تلیاں تے مال کے چہرے تے مال کے اپنے چہرے نو منور کر لئی دے ہے. جس پیغمبر دی تھوک دی رب اتنی عزت کرے تو اس سے آنکھیں جو جادو چل گیا ہے تیرا ماں پیو تلاش کرنا پوسی. محمد دیتا والدی بھی اللہ بے ادبی نہیں ہو بڑھے. نراز دنے ہو دے پہ چلو خیر بارا اے ہن ابتدائی گلنا ہون میں اپنی اندر والی تقریر شروع کرے دا. اے میں صرف اے دسایا ہے کہ محمد پاک رحمت للعالمین بن کے آیا ہے, قرآن رحمت للمؤمنین بن کے آیا ہے تے میرا محمد قرآن نال ہے, قرآن محمد نال ہے. جس کا بھی تعلق انہاں نال پیدا ہو گیا او نہ دنیا تے مار کھا سکتا ہے تے نہ آخرت مار. ہون تھوڑی جی انہاں دوہاں دیاں گلاں ہی پڑھ کے سنائیے جا تھوڑا تھکے تے نہیں بیٹھے بھائی. کیوں بھائی چاچا تو دا 5-10 منٹ اور لا لئیے نا, انہوں بان کے رکھنا ہے. توجہ کرو توجہ کرو. اللہ دا محبوب بھی رحمت تے اللہ دا قرآن بھی رحمت ہے. ہن آؤ پیغمبر دی رحمت تے قرآن والی رحمت
کیڑا صدر دروازہ محمد نے آ کے کھولے آئے جتھوں دروازہ کھولیندا گیا ہے تے رحمت چاچا آ کے میرا محمد ونڈیندا گیا ہے جب تک دروازہ نہ کھلے او توڑی رحمت بھی نہیں مل سکتی اسے واسطے اللہ کریم نے فرمایا جداں دروازہ کھل سی تے جڑے طریقے نال میرے پیغمبر نے رحمت دا بوا کھولنا ہے او تو سمن دے جاؤ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مستقیما اللہ فرماتا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ او مسئلہ منے دے ونیا ہے تے توڑی باں پھد کے میں اللہ تونو رحمت دے وچ داخل کر چھوڑنا ہے او بیر میرے موید بندے بیر کھلوتے ہیں او بہرین تاں میں انہوں آکھنا کہ یارو اندر داخل ہو جاؤ کیونکہ کھلے کتے بولو نا یار تے جیڑے تساں ویچ بیٹھے ہو تو انہوں بھی میں اگر آکھاں جو آؤ تساں اندر وڑا آؤ تب میں بے وقوف ہاں کہ نہیں کیونکہ تساں اگے بھی اندر ہی بیٹھے اللہ فرماندہ ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ میں انہوں ساڑھ کے تے آدھاں جو اندر داخل ہو جاؤ کیڑے اندر فی رحمت منو میں رب دی رحمت لے کوٹھے دے اندر آ جاؤ جداں اندر سو تانو رحمت بھی مل جاونی وفضل تے تانو میں اللہ دستور فضیلت بھی نصیب کر دیونی آئے تے جداں اس کوٹھے چ داخل ہو گئے ہوئے تانو ہاتھ پھد کے میں اللہ الیہ صراطا مستقیم میں اللہ تانو صراط مستقیم تے ٹور چھوڑنا ہے یعنی صراط مستقیم دے حصول واسطے رب والوں فضل و عنایت لمن واسطے اللہ دی رحمت لے کوٹھے دے وچ وڑن واسطے انہاں ترے چیزاں دے حصول واسطے پہلے ایک مسئلہ مننا ضروری ہے کتنے مسئلے کوئی نہیں صدقے کیتے یہ ترے چیزاں حاصل کرنے واسطے اللہ فرماندہ ہے پہلے تو انہوں ایک مسئلہ مننا پہو سے کتنے مسئلے بولو ایک مسئلہ تو انہوں مننا پونا ہے کیونکہ جے تالا لوہے دا ہے چابی بھی لوہے دی ہونی ضروری اللہ فرماندہ ہے جے کوٹھا رحمت آلائے تو انہوں کھولن واسطے چابی بھی رحمت علی ہونی چاہی دیئے آؤ تو انہوں پہلا مسئلہ سمجھیں دے آئے انزلنا فی لیلت مبارکہ اِلَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِلَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ توجہ کرو اللہ کے پیادہ ہے رحمتاً میرے رب
السمیع العلیم۔ اللہ فرماتا ہے اسا اے قرآن محمد دے دل تے نازل فرمایا، او قرآن آیا ہے تبا برکت بڑھ کے آیا ہے، جیڑی راحت نو آیا ہے اسا اس رات نو بھی ساری راتاں دی سردار بڑا چھوڑی آئے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے دیاں راتاں مل کے آویں تے اس ایک رات نال بھی نہیں مل سکدیاں جیڑی رات نو اسا محمد نو قرآن والے تحفے دیون دا فیصلہ فرمایا ہے، او رات بھی راتاں دی سردار بن گئی تے جیندے دل دے قرآن آیا ہے او ساری کائنات دا سردار بن گیا ہے تے ول اس پیغمبر نو جدا اے قرآن والا تحفہ دیتا ہے، اسا نو ساری رحمتاں دی سردار والا مسئلہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اسا اپنے پیغمبر نو فرمایا میرا پیغمبر انہاں لوگاں دے دلاں دے اندر، انہاں دے عملاں دے اندر، انہاں دی خصلت عادت دے اندر، میرے پیغمبر انہاں دی سیرت کردار دے اندر یہ رحمت نو بھرنا ہے تا انہاں نو پہلا مسئلہ انہاں نو یہ سمجھا رحمت والا مسئلہ کیڑا ہے، انہاں نو مسئلہ سمجھا انہو پکی گالی نے لوئے لیک گالی نے اللہ السمیع العلیم۔ ہر پردے جو سوڑن والا کون ہے، ہر پردے جو جڑن والا کون ہے، رحمت اللہ مسئلہ انہاں نو سنا دے میرا پیغمبر، انہاں دا پہلے عقیدہ اے بنا کوئی بویا نہیں سندا، نہ کوئی نبی سندا نہ ولی سندا، نہ چھوٹا سندا ہے نہ وڈا سندا ہے، نہ نیڑوں سندا ہے نہ کوئی دوروں سندا ہے، نہ واسطیاں نال سندا ہے نہ محابیاں نال سندا ہے، نہ ہاڑیاں نال سندا ہے نہ واسطیاں نال سندا ہے، ڈائریکٹ ہر پردے چو سوڑن تے جانن والا کون ہے، ویکھن والا کون ہے، سوڑن والا کون ہے، دیون والا کون ہے، دے کے لون والا کون ہے، تے جے وات بھی ایک قبرات ڈٹھے رہ گئے، درباراں تے چھڑیاں تے کنڈیاں لیندے رہ گئے، درباراں تے ڈیوے بلیندے رہ گئے، درباراں تے اٹے تے گھٹے تے چھترے تے بکرے تے وڈے تے چھوٹے دے رہ گئے، درباراں تے نیلے پیلے ساوے کالے دھاگے بنے دے رہ گئے، درباراں تے نا دے جا کے لٹر رکھائی دے رہ گئے، درباراں تے نا تے ڈیوے تے اچھار چلے دے تے بلے دے رہ گئے، درباراں تے نا تے جا کے اگر بتیوں جلے دے رہ گئے، درباراں تے ون کے گوڑیاں تے پار رڑ رڑ کے سجدے کریں دے رہ گئے، درباراں تے ون کے آدھے رہ گئے، ساڑی تیرے اگے تے تیری اس دے اگے، اللہ فرماتا انہاں تے لعنت 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 لعنت، رحمت کی میں ملنی ہے، سب تو پہلے عقیدہ بڑھاونا ہے، انہو السمیع العلیم۔ ہر پردے چو سوڑن والا کون ہے، ہر پردے چو جڑن والا کون ہے، دیوے تاوی مرضیاں کہیں دیاں، دے کے لوے تاوی مرضیاں کہیں دیاں، لا اقول لکم اندی خزائن اللہ، دھیاں تے پتروں تے خزانیاں دا مالک کون ہے، موت و حیات دا مالک کون ہے، خوشیاں تے غمیاں تے والا کون ہے، اجارن تے وساون والا کون ہے، رواون والا کون ہے، روندیاں نو ہساون والا کون ہے، بھک
بھوکیاں دیاں جھولیاں نو بھرن والا کون ہے؟ اوہی ہے جیندی پہلی صفت مننی پونی ہے انہو السمیع العلیم۔ پہلے عقیدہ رکھ کوئی مویا نہیں سندا، کوئی جیدہ پردیاں چو نہیں سندا، ہر پردے چو سنن تے جانن والا کون؟ اللہ فرماتا اے عقیدہ تو چبنا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ۔ میں اللہ نے تینوں سڑ کے آکھنا ہے او بہر کیوں کھلوتا ہے اندر واڑے فَسَيُدْخِلُهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے او توڑی پیری راسے جب تک عقیدہ نہ رکھیں کہ ہر پردے جو سنن تے جانا اللہ کون ہے۔ اور گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ لکھاں نمازاں پڑھ، روزے رکھ، حج کر، زکاتاں دے، متھے رگڑ، مگر بہری راستے اندر دا داخلتاں ہو سی جو رحمت اللہ مسئلہ مننا ہو سی۔ اور گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ مسئلہ کیڑا مننا پاؤ سی؟ رحمت اللہ تے رحمت اللہ مسئلہ سب تو پہلے رب نے یوں دسیا ہے، تاکید در تاکید، حسر در حسر۔ اللہ فرماتا انہو السمیع العلیم، اور مینوں رب عمر دی قسمے میں تو علاوہ پردیاں جو سون سکدا ہی کوئی نہیں۔ تے جیڑا اجے بھی آکھے جو مردے پولے نو ہاتھ مریوے کہ نہ مریوے، الو دا پٹا ادو مردے تے ادو یا سن دے آگ یا مردے آگ۔ اور گل دی سمجھ نہیں آ رہی؟ زندہ سن دے مردے، بولو زندہ سن دے مردے بھی سنتے تے تسا کون بیٹھے ہو؟ اب بولو تو صحیح، جیندے ہو مردے تا سن دے تے جیندے انہی ہو سی نا، جیندے نہیں سن دے تے مردے۔ اے الو دا پٹھے والا کام ہے کہ نہیں؟ پٹھا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اسا زمین نو ذریعہ کفایت بڑھایا ہے۔ کیویں؟ اللہ فرماتا ہے زمین ساڑی جیندیاں نو اتے لے کے ٹر دیئے، مویا نو اپنے ہاں چلائے وہی دیئے۔ موئے تلے ران دن تے جیندے او ایدہ کیڑا سوکھا پنجابی چلا محمد سید خان رحمت اللہ علیہ مانا فرمائندہ ہن، او فرمائندہ ہن او کملے ہو او جیندیاں دا جہان ہے، مویا دا قبرستان ہے۔ اتے جیندے ران دن تلے موئے ران دن۔ مگر او ایک اور بھی گل سنائی دے ہن، او فرمائی دے ہن کہ بازے بڑھڑیاں عورتاں بیٹھیاں ہوئے نا تندور تے واتو روٹیاں لواون والیاں دھیاں بہنا آپ میں نا تو پوچھنا اماں یا ماسی یا پھپھی سنا کیویں نبھدی پئی ہے وات دھیاں پوتر کیویں پہ کرندن، او اگو آکھیا بڑا اوکھا دن گزردا پیا ہے۔ تو اگو او دھیاں بہنا انہوں آکھرانا اماں کو جو سمجھایا کر انہوں نے تو وڈیری ہے۔ او اگو آدھیائی بچڑا ساڑی موئے سن دے، ساڑی اے اکثر ابا جی اوری مثال دے دے، بچڑا ساڑی وہ اتھے موڑ لپو لیندے آنا مولوی آدھی، مگر او لفظ ان مینوں نہیں آدھے جیڑے او لفظ بول کے آدھے۔ وہ فرمائی دے آن وڑا ملہ بے حیائے بڑھڑ مسئلہ مان گئی ہے، ملہ کنجو راجہ بھی اڑے آتا ہے۔ نراز تا دے ہوتا بھائیو، جیندے سن دن موئے نہیں سن دے۔ اے عقل تو فارغ لوگ ہیں جڑے مستقل عقیدہ بڑھائے۔ اللہ خدا دی قسم اے مسئلہ اتنا اہم ہے کہ سونے محمد پاک دی شریعت دی ہر ادائے اللہ نے اس مسئلے نو ظاہر فرمایا ہے۔
ادا بندہ سمجھ لگتا ہے، سمجھ لگتا ہے نیت کریں دا بھی میں انہوں سوندا پیا. اس وقت بھی اللہ دے رسول نے فرمایا دعا مانگ لئی کر. او ایمان دی حالت بندہ او دعا مانگ کے سمے اللہ پاک اس مسلمان دا ساری رات سمنے عبادت لکھ چھوڑے دا. دعا منگی گا جا اللہم باسمک اموت تے ابو، مطلب کیا ہے کہ اموت ہو رہے تے احیا. بولو تو صحیح، یہ مردہ ہی جین دیتے ہیں، اموت رو ویچ گھسیڑن دی کوئی ضرورت ہے؟ معلوم ہویا مردہ ہو رہا ہے، موت ہو رہے، حیات ہو رہے. اتھے ہی مسئلہ سمجھایا ہے. اللہ تیرے نام نال میں موت دی بھین نو گل پہ لینا تے تیرے ہی مرضی نال میں زندہ ہو کے اٹھی بڑھائے. اور ایک روایت دے اندر تا یہ بھی یاد ہے کہ پھر جس وقت سویرے اٹھی ہوئے نا اس وقت بھی سب تو پہلے ایک کلمے بولے کرے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ میں نے تو دوبارہ زندہ کی تئی جیویں اس نیند علی موت جو زندہ کی تئی انہیں حقیقی موت دے بعد بھی الیہ النشور دن قیامت دے وقت مردیاں نو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ دیکھیں سمیتا منے آہس اٹھے آتا تے ملہ اس کا ہی گل منی یہ نہیں منے. کیوں؟ یہ دی گوگی پک دی او سلے جے سلے کو وڈیرا مر ونجے تائیں تا آتا ہے جی دیا ککھ دائی. یہ تائیں آتا ہے بے جی دیا ککھ دائی تے مویا کو جو حیاء کرو. ہوں تو 150 روپے دا لیٹر ہویا تھا تو ساجائی لاکھ دے کھلے کچھ ریٹ بتاؤ. اے اسے وجہ تو آتا ہے کہ جیندیاں ککھ دے بجے تو نہیں جیندہ اس میں نو کائی شاید. اے مرسی تا جتی کپڑا منجی بسترہ دوار کھیس ہر شاید. اور پھر اے تو سا روندے پہ ہوندے ہو مولوی گھر دھریز کھلا مرے دو شکر ہے ٹرکے آئی دے 40 دیارے مزے دے روزہ 40 دیارے مکڑ تو پہلے ڈھائی مار مار کے جدہ ملہ روندو ہے تو نظر آوے تو انجھے سمجھے آئے حرامی کائن امتی دا مقتدی دا کوئی نقصان دی دعا بیٹھا کرے دو کہ بھائی اللہ سائیاں اے تو 40 دیارے پورے ہوندے پہن کوئی اور نمبردار ٹرکے آ کوئی دیارے سوکھے وقت گزر جاوے. کیا مطلب؟ اے مولوی دا دل پتھر اینو یتیمہ دھیاں تے بھینا دا احساس کوئی اینو اپنے ڈھڑ دی ہے اس نو مسلمان دی پرواہ بولو. اچھا جنہ دے گھر مرگ ہو جاوے وہ بیچارے تو سارے سوگوار ہوتے پریشان ہوتے معصوم بچیاں بچے رو رہے ہوتے مگر تسا مولوی دا تجربہ کر لو حرام ہے جے دی کئی ہاں جی ڈھائے ہو جاتا. اینہ دا دل میں نہیں کہہ رہے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماتا ہے کأنہم اشد قسوہ اشد اے پتھر نالوی انہ دا دل سخت ہو. اور اللہ نے پھر انہ دا ذکر کر کے 3 قسم دے پتھران دا ذکر فرمایا. بے مولوی دا دل پتھر نالوی زیادہ سخت ہے حالانکہ پتھران دیا قسمہ اللہ فرمائیں ان من الحجارت لما یتفجر منہ الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اترائے قسمہ رب نے پتھر دیا بیان فرمایا کہ او بھی کھلوتے کھلوتے کدی نہ کدی ڈھائے پون دینا انہوں نے وچوں میں اللہ مٹھے پانی دے چشمے جاری کر دینا مگر اے اتنا پتھر دل ہوتا ہے اے یتیمہ والوے کہ اے دا دل کدی بھی نرم بھائیو. اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو. اساں مولویاں دے صبح و شام دا کوئی پتہ کوئی نہیں. اساں سویرے کچھ ہونے ہیں دوپہرے کچھ ہونے ہیں تے شامی کچھ ہونے ہیں. یہ اللہ دے رسول نے پیشن گوئی فرمائی ہے یہ قیامت دی نشانیاں سویرے بندہ مسلمان ہو سی سمن تو پہلے شامی کافر ہویا کھلوتا ہو سی.
اج کل اوے حالات سامنے اتھے بڑے متقی بنے بیٹھے ہوتے جلے فیس بک کھلیں دیں انٹرنیٹ چلیں دیں اسل ملوم دے دا دور دا ہی واسطہ اسلام نال کوئی یہ ہوتا حالت ہو گئی اتھے بیٹھے مسلمان ہیں گھنٹے دے بعد انہیں کنجر دے کنجر بڑے ایک قیامت کی نشانیاں کچھ نہ کچھ اپنے وجود سے عمل ظاہر کرو جس عمل تو پتہ لگے کہ واقعی تو محمد دا سچا امتی تے غلام ہے ناراض تو نہیں ہوتے پھر تاں اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک بیٹھے ہو نا یہ رحمت دے اندر داخل ہونے ترامت اللہ مسئلہ من لے تے مسئلہ ہی ہوئے کہ ہر پردے چوں سنن والا کاؤنے جانن والا کاؤنے تے دیکھن والا کاؤن تے جڑے مویاں دیاں قبران تے وان کے تو پہ ڈھانا ہے لا یسمعو دعاءکم اے مر گئے نے کس دی سنن دی طاقت اسے واسطے ویکھ لو نماز دے اندر ہوئی جداں بندہ پڑھدا ہے اللہ اکبر اللہ ہی بڑا ہے اللہ دیاں تعریفاں کرنیاں شروع کر دیندا ہے توجہ کر وچ آدا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہ دے کمالات پہ بیان کرے داؤں ہے والسورت فاتحہ پڑھن لگوائندہ ہے اس دے اندر بھی چار کمال رب دے بیان پہ کرے ہے ادا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم خیر بارا لگو سورت ملا کے ولگو رکوع چٹور ویندہ ہے اتھے ادا اللہ اکبر ولو اتھے کھلو کے پڑھدا ہے سبحان رب العظیم رب دیاں تعریفاں پیا کریندا ہے اور اگلا سٹیپ ہوتا سجدے والا سجدہ ایک ایہو جیا رکن نماز دا جتھے ان سمجھو کہ اللہ دا رسول فرماتا ہے اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ جس وقت بندہ اللہ دے نا دا سجدہ کرے دائے اس وقت انہیں سمجھو کہ بندہ رب دی رحمت دی جھولی دے وچ پیا سجدہ کرے داؤں لائے اللہ فرماتا ہے ان میرے نیڑے آندہ پیا مینوں ملن آندا پیا پہلے میریاں تعریفاں کریندا رہ گیا مگر مینوں ملن تو پہلے اپنا عقیدہ ستھرا بنا لے جے عقیدہ ستھرا نہ ہویا ول بھاویں سجدہ بیت اللہ وچ وی کرے جاؤ تاویں تیرے سجدے کسے کم دے نہیں اور جے مینوں سجدہ کرنا آندا پیا تا پہلے عقیدہ کے بڑا تے من تے کیا سمع اللہ سمع اللہ ان سنیا نو سنن والا کون بولو پہلے عقیدہ اے بنا سامنے اللہ سنن والا کون اسے واسے اگو وانڈے کی تیلے من حمدہ سامعہ دمانا ہوندہ ہے سننا تو سمی سن دے پیو کہ کوئی نہ
تو صحیح سن دے پائے تے اللہ کے سامنے اللہ اللہ بھی سن دے بندہ بھی سنے تے اللہ بھی سنے والا اللہ تے بندے چ فرق کوئی نہ رہا اس وجہ تو اگو اللہ فرمایا سن دے تا تسویں ہو میں بھی سن دا مگر اے میرا کمال لے مننا میں دا جیڑی تساں نہیں سن سکتے انہاں نو سنن تے جانن والا کون ہے آن سنیاں نو سنن والا کون ہے اللہ فرماتا ہے عقیدہ بنا کے آ ہر پردے چو سنن تے جانن والا کون ہے اللہ فرماتا ہے ہونا بے شک اور متھا ٹیکے سبحان ربیال بولو ہون اے سبحان ربیال اللہ اللہ تھوڑا جیا غور کرے آئے اللہ دا پیغمبر تلوں پہ آتا ہے سبحان ربی الاعلی اللہ تیرے نال دا شاہ زور کوئی نہیں اللہ اتو محمد نو سڑ کے آتا ہے انکا انت الاعلی تلو محمد دا تیرے نال دا کوئی نہیں اتو اللہ دا ہے او میرا محمد اسامی بنایا تیرے نال دا اور کوئی نہیں آئے میں بے مثلاں تے تو بے مثال ہے کیونکہ اساں پیغمبر نو جیڑی شہری دیتی ہے دنیا تو وکھری تے آلہ دیتی ہے او تے پیغمبر نو مسئلہ دیتا ہے تو آلہ تے پیغمبر نو مذہب دیتا ہے تو آلہ تے پیغمبر دا عقیدہ تو آلہ تیری عقیدت وے آلہ تیری زبان و بیان تے لسان وی آلہ تینو جڑا سا دیتا قرآن او وی آلہ تو محمد انسان وی آلہ او تے پیغمبر دی جسامت وی آلہ ملاحت وی آلہ صباحت وی آلہ امامت وی آلہ امامت وی آلہ حذاقت وی آلہ نزاقت وی آلہ جراعت وی آلہ قراءت وی آلہ سخاوت صدارت عبادت ریاضت صداقت صدارت سیاست وی آلہ تے پیغمبر دی لطافت ریاضت وی آلہ تے پیغمبر دا ایاب و زیاب و کتاب و خطاب وی آلہ تے پیغمبر دا رسم تے عظمت اسم وی آلہ تے پیغمبر دا عدل تے فضل تے غسل تے غسل وی آلہ تے پیغمبر دا حضر تے نظر تے بدر ظہر تے اثر عشاء و حیاء و وفا و ادا وی آلہ تے پیغمبر دی تکمیل و تجمیل وی آلہ تے پیغمبر دی تنذیر و تبشیر وی آلہ تے پیغمبر دی تحریر و تقریر و تنذیر و تصویر وی آلہ تے پیغمبر دی تجسیم وی آلہ تے پیغمبر دا ایاب و زیحا وی آلہ تے پیغمبر دا یمین و شمال وی آلہ تے پیغمبر دے شفتین وی آلہ تے پیغمبر دے کتفین وی آلہ تے پیغمبر دے عینین وی آلہ تے پیغمبر دے اذنین وی آلہ تے پیغمبر دے مرفقین وی آلہ تے پیغمبر دے رجلین وی آلہ تے پیغمبر دے حسنین وی آلہ تے پیغمبر دے وزیرین وی آلہ تے پیغمبر دے شیخین وی آلہ تے پیغمبر دے تکمل تجمل تنور تخشو تخزو تحسن تنور تکرم تنزو تقدو تطہر وی آلہ تے پیغمبر دی حرکت فرقت وی آلہ تے پیغمبر دا ایاب و زیحا وی آلہ تے پیغمبر دی حیات و ممات و وفات وی آلہ تے پیغمبر دی لسان و زبان و بیان قرآن وی آلہ حتیٰ کہ اللہ مقدی مکا دیندہ ہے تلو تو آنکھ میرا پیغمبر سبحان ربی الاعلی میں اتو اکھا انکا انت الاعلی تو تلو آنکھ تیرے نال دا اور
کوئی نہیں میں اللہ تو قسم چاہ کے آکھاں مینوں رب ہون دی قسم ہے اساں وی تیرے نال دا ڈوچا بنایا کوئی نہیں اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا پیغمبر اسا تینو ہر شے اعلیٰ دیتی ہے تیرا مسئلہ بھی اعلیٰ تیرا عقیدہ بھی اعلیٰ تو آپ بھی اعلیٰ تے تیری جماعت بھی اعلیٰ تے تو خود میرا محمد مصطفیٰ بھی اعلیٰ تے تیرا مسئلہ بھی اعلیٰ ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا لا ولا نوم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين جڑے مسلمانوں میرے نال پڑھو ما دعاء الكافرين ما دعاء الكافرين إلا في ضلال سونا محمد وی آلہ محمد دا قرآن وی آلہ تے محمد دا مذہب تے عقیدہ بھی آلہ ہے محمد دے وجود جوی رحمت پیغمبر دی سیرت جوی رحمت پیغمبر دے بول جوی رحمت پیغمبر دے قول جوی رحمت پیغمبر دے فعل و عمل جوی رحمت پیغمبر دی حرکات سکنات جوی رحمت اس پیغمبر دی رحمت دا انتہا دا کسے بندے نو پتہ نہیں چل سکتا جیڑا پیغمبر خود پہ اعلان کرے دا ہوئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ جس پیغمبر دا ایک ساہ گزرے تکیں دے نہ تے او دی رحمت دی انتہا سوا اللہ دے اور کوئی جان سکتا اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک بیٹھے ہو تو ہی ٹھیک بیٹھا اللہ پاک نے فرمایا اساں تانوں قرآن بھی آلہ دیتا ہے تے صاحب قرآن بے مثال جوان بھی آلہ دیتا ہے تے تانوں مسئلہ بھی بولو آلہ دیتا ہے میرا قرآن بھی رحمت دا خزانہ بڑھ کے آیا ہے تے میرا محمد دا وجود بھی میری رحمت دا خزانہ بڑھ کے آیا ہے تے ول جیڑا مسئلہ میرے پیغمبر نے دسے آئے او بھی بولو اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا اللہ دو چار گلنا یاد آئی بیٹھے ہن آپ آتے ہو نا منہ تے آئی ہوئی بلاونی نہیں چاہیے ہن آئی بیٹھی اللہ فرماندہ ہے میرے سونے محمد الرسول اللہ دی تو شاہد اللہ شاہد اللہ
اللہ بھی گواہی دے رہے ہوں، میں اللہ بھی گواہی دے رہے ہوں، تے میں اس وجہ تو گواہی پہ دینا جو تلے میرا محمد بھی یہ گواہی ودا دینا ہے، میرا پیغمبر بھی زمین تے گواہی اسے دی ودا دینا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر میریاں گواہیاں ودا دیندا ہے تے لوگاں نوں ودا لا الہ پڑھو جا یار، اور تھوڑا جی غور کرو اللہ دے قرآن دے موتی کدی کدی کہنو نصیب ہو دے، توجہ کرو اللہ دا پاک پیغمبر تلے ودا گواہیاں دیندا ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اللہ دا پیغمبر زمین تے اللہ دیاں گواہیاں ودا دیندا ہے، اللہ اتو پہ گواہیاں دیندا، شاہد اللہ شاہد اللہ، او لوگو متا میرے محمد دی دیتی ہوئی گواہی دے اندر تو انو شک نہ پیدا ہو جاوے، میں اللہ بھی قسم چاہ کے گواہی پہ دینا بالکل اے سچی گواہی پہ دیتا ہے، کیونکہ اس لیے میں اللہ بھی گواہی دے رہا۔ اللہ فرماتا شاہد اللہ انہو لا الہ الا والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط، اللہ فرماتا جڑے سچے مولوی تے ایماندار ہیں، میں اللہ دے فرشتے بھی میں اللہ بھی گواہی پہ دینا، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے مگر میرا محمد کدی غلط گواہی دے سکتا۔ بولو ایتھے جڑی اللہ نے فرمایا پہلے میں اللہ گواہی دے رہا ہوں، والملائکہ وال میرے فرشتے گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور صاحب علم بصیرت جڑے دین دی فہم و بصیرت رکھن والے مومن لوگ ہیں وہ بھی انہیں گواہیاں دیندے ہیں۔ ایتھے بھی اللہ نے ترائے ٹولیاں دا ذکر فرمایا، پہلے اپنا ذکر فرمایا، والفرشتیاں دا ذکر فرمایا، والمؤمنین ایمانداراں دا ذکر فرمایا، والدوے مقام تے اللہ کریم فرماندہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی، بھول گئے ہو نا سبحان اللہ، اتھے بھی کتنیاں نے گواہیاں دیتیاں، پہلا نمبر اللہ دا، وال نمبر ملائکہ دا، تیسرا نمبر علماء مومنین دا۔ ایتھے بھی اللہ فرماتا ان اللہ وملائکتہ، میں اللہ تے میرے فرشتے بھی تے او مومنو صلو اساں گواہیاں پہ دینے آئے، انہیں تساں بھی میرے محمدیاں گواہیاں دیو، انہیں تساں بھی میرے محمدیاں تعریفاں کرو، انہیں تساں بھی میرے محمدی ثنا خوانی کرو، تے اون کرو جی میں میرا محمد سکھائیتا جاوے، اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ فرماتا ہے کر کے میرے محمدیاں تعریف کریں دے ونے آئے، مگر اونج توڑے کولو نہیں ہونی جی میں اندر تے باہر دے سچے عاشق علامہ احمد سید خان رحمت اللہ علیہ نے کر کے وکھائی آئی، او تا گن گن کے ادا صلی علی محمد حذاقت محمد نزاکت محمد سخاوت محمد صدارت محمد سیاست
فراست محمد جراعت محمد وجود محمد عدل محمد صلی علی غسل فصل فصل عدل نسل محمد صلی علی محمد علد محمد صلی علی ولد محمد صلی علی جسد محمد صلی علی حسب نسب قصب علد محمد صلی علی محمد سیدا معدلا اتحلا اجدارا اکبرا اخبرا اعلما انورا اعظما سیدا محمودا سیدا معصوما سیدا مخدوما سیدا محبوبا سیدا مطلوبا سیدا اکبرا انورا احبابا اطببا انورا اشفعنا اشفقا شفیعنا محمد شفیقنا محمد عظیمنا محمد اعظمنا محمد شفیقنا محمد اشفقنا محمد صلی علی محمد مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ ساری دنیا بھی میرے محمد کا انکار کر جائے مگر میں اللہ کلا بھی کافی ہاں میں اللہ جو اپنے محمد دیاں گواہیاں دے والا میں اللہ جو گواہی دے دیتی ہے ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرا محمد کدی غلط ہو سکتا کوئی نہیں ہے اسوائے عالم عروائے محکم اسوائے عالم عروائے محکم عالم ظلم مقصد و علت عالم عالم کالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائی وحدت ہادی امت دائی وحدت ہادی امت کاشف امت باران رحمت عالم ظلم مقصد و علت عالم عالم کالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ملت ناظم اعظم حاضر ملت ناظم اعظم عبدوں کا اسرا ربوں کا اسرا فی اللیل اسجا فی اللیل یغشا فی اللیل اسجا فی اللیل یغشا یعطی کا ربوں کا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سعدوں کا اعظم شان کا ابتر شان کا ابتر شانوں کا اعظم شان کا ابتر شانوں کا اعظم ہر دم وظیفہ پیغام اسد سدرہ سے جنت سے تا عرش اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغمبر دیاں رب انج تھما پا چھوڑے او دے نال نسبت پاون والے دی رب کانڈ کدی لگن دیندا نہیں ہے میں اے سمجھایا کہ اللہ کریم دا احسان عظیم ہویا کہ سانو محمد جیسا عظیم پیغمبر نصیب فرمایا اتھاؤں شروع کیتا سے نا پیغمبر دے وجود نو بھی رب نے رحمت بنایا تے پیغمبر دے دل دوتے آمن والے قرآن نو بھی رب نے رحمت بنایا تے قرآن اچھو مسئلوی اللہ کیڑا بیان فرمایا رحمت اللہ انج دے مقدس پیغمبر نال تعلق رکھن والا آدمی کدی رب دی رحمت تو معروم اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ